اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے عام حالات کے بارے میں جو واقعات ہیں، وہ چند باتیں آپ کو اس اپنی آنے والی ویڈیو میں بتا رہی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ریبہ حبشی کے فرزند تھے اور وہ آ کر مکہ میں آباد ہو گئے تھے، جبکہ وہ مکہ کے اصل باشندے نہ تھے، تو مکہ میں ان کی کوئی جائیداد وغیرہ نہ تھی، جس سے مراد زرخیز زمین لی جاتی ہے۔ وہ مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے، جس سے یہ بخوبی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی معاشی حالت اتنی بہتر نہ ہوگی۔ ان کے والد بھی اتنی اچھی حالت کے مالک نہ تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ بعثت سے قبل مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، اس وقت جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ہر جگہ لات و عزیٰ کی پرستش کا ہی رواج تھا۔ کفر و شرک ہر گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا، مگر اس کے انسداد کے لیے کارخانہ قدرت میں انتظامات ہو رہے تھے، مگر ان کے لیے بھی ایک وقت معین تھا۔ تو جب وہ وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیرا سے پیغام حق لے کر آئے، اور انہوں نے مکہ کی گلیوں کو دعوت حق سے روشن کرنے کا عزم کر لیا۔ مٹھی بھر نفس نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ کفار نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی، مگر اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر غالب فرما دیا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ ہمیشہ حق باطل پر غالب ضرور رہا ہے، مگر اس کے لیے انتظام اور وقت کا تعین ضروری ہے، جو کہ نظام قدرت کا خاصہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دعوت حق کو سنتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے صرف اسلام کو اپنے سینے سے ہی نہیں لگایا، بلکہ اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا بھی مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت سے سخت سزائیں دی، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے منہ سے صرف احد ہی نکلا، جو کہ مستقل مزاجی اور پختہ عقیدے کی عمدہ مثال ہے، جس کی مثال تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پرواہ تک نہ کی اور اسلام کے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش میں بسر کر دی، غربا کی امداد کرتے اور مساکین کا سہارا بنتے تھے۔ اگرچہ ان کو خود بھی فاقے آتے تھے، مگر رزق میسر آتا تو پیٹ بھر کر کھا لیتے، ورنہ صبر و شکر کا دامن سے لگائے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے قطعاً کوتاہی نہ فرماتے تھے۔ جس طرح آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر پورا ایمان اور یقین تھا اور اس کے پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا پر قائم کرنے والا اور ایمان رکھنے والا اور یقین رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔